إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں واجب و نصرت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، یہ عظیم و شان مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کے زیر انتظام سالانہ دعوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، جس دے اندر تو صاحب بہت سارے علماء کرام دے خطابات سن لے، اور انشاءاللہ میرے بعد تسی گھر نہیں جاؤ گے، ہن تقریر میں نہیں ہون دیندہ کسی تسی یہ دسو با ہن پریشان تے نہیں بیٹھے، ہاتھ چکو کم ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جاؤ، پھر تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، ہر ساتھی تھوڑا جا قریب ہوئے پتہ لگے با منن والے بیٹھے۔ مسند احمد اور مصدرک حاکم دی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دا مال اللہ ہر انسان نو دیندہ ہے، پاوے اس نال محبت کرے یا نہ کرے، چاہے کافر ہوئے چاہے مسلم ہوئے، وہ دنیا دا مال عطا کر دے، لیکن جس شخص نو اللہ عقیدہ توحید بخشے، اسلام دا فہم سمجھ دے، اس نو ہی عطا کر دے جس نال اللہ محبت کرے۔ جس شخص نو عقیدہ توحید دی معرفت ہے، ایسا شخص یقین جان لے اس لی مبارک خوشخبری ہے کہ اللہ اس نال محبت کر دے۔
اور جڑا شخص عقیدہ توحید نو سمجھ نہیں پایا شرک دے اندر پھسیا ہے. ایسا انسان دنیا بھی نامراد رہے گا اور آخرت بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ اس کا اٹل قانون ہے کہ جو حالت شرک مر جائے اللہ اس کو معاف نہیں کرے. ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ لئی جہنم ہی داخل ہو جائے گا جس نو موت آئے اس حالت دے اندر کہ اس دے عقیدے اندر شرک موجود ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی اساسی بنیادی دعوت بھی ہے. اس وقت ملک دے اندر سب تو زیادہ ضرورت بھی اسی امر دی ہے کہ اس قوم نو سمجھایا جائے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، اس دے فوائد و ثمرات کی. قوم دا ایک کثیر حصہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ دی عملی تصویر نظر آ رہی کہ بہت سارے لوگ ایسے نے جو باوجود ایمان لے آن دے شرک کر رہے ہیں. سورہ یوسف اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اکثریت ایسے نے جڑے کلمہ بھی پڑھ دے رہے تو بولو نال نال شرک بھی کر رہے ہیں. اکثریت انہا لوگاں اسی تو ویسے ہی تھوڑے توجہ ہے ماشاءاللہ. اکثریت یہ ہو جائے لوگاں دیئے جو ایمان بھی لے آندے نے تے نال نال شرک بھی کر رہا ہے. دنیا تے گزارا ساڑا سمجھنے ہو رہا ہے، لیکن قیامت نو اے لوگ تو آنو روکن گے یہ تساں عقیدہ توحید انہا تک نہ پہنچایا. میرا اور تہاڈا فریضہ ہے کہ ہر شخص تک عقیدہ توحید نو پہنچان دی پوری امانت دیانت نال کوشش کی. اس کانفرنس دا پیغام ایک سبق درس لے کے جائی. اگلے سال کانفرنس دے انشاءاللہ پھر اے ہونی انشاءاللہ ہوئے گی نا انشاءاللہ تے بندے تو سی سارے گن لو جتنے بیٹھے ہو جنہ تک آواز جا رہی ہے سن رہے ہو. بھلا وعدہ کر دے ہو مسجد بیٹھ کے کہ اگلے سال ایک بندہ ہر بندہ نال لے آئے گا. پکی گا اس نو لے آنا ہے جڑا اہل حدیث نہ ہوئے یہ بھی نال پابندی ہے تھوڑے دوست ہوئے گا نہ تعلق تے ہوئے گا محبت تے ہوئے گی پیار تے ہوئے گا رشتہ داری ہوئے گی ایک ساتھی نال لے آنا ہے. وعدہ کر دے ہو ماشاء ہاتھ چکو کھا جیڑا نہیں لے آئے گا میں تاکہ پتہ لگے بعد اس طرح ہاتھ سارے کھڑے ہو جڑے سچ بولو سارے لے آؤ گے نا انشاءاللہ. تے جے اینے ہو رہا جان اگلے سال تے دسو ایتھے بندے تے وہ پھر نہیں آ سکن گے تو من پتہ لگ جاؤنا ہے کہ سچ بولے اسی پچھلے سال جا. انشاءاللہ کوشش کیجئے تاکہ انہا تک عقیدہ توحید دا پیغام پہنچے. مسئلہ بڑا ہی آسان ہے لیکن شرک دے معاملے نو الجھا دیتا گیا. حتیٰ کہ پورا گروہ ساڑے ملکی جو موجود ہے جڑا پورا کئی سالوں تو کوشش کر رہے ہے کہ اس امت دے اندر یہ بات پھیلا دیتی جائے کہ ہن کوئی بندہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے ہی امت توحید، شرک ممکن ہی نہیں. یہ دے ہوتے پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، اس دے ہوتے گروہ ساڑے ملک وچ کام کر رہا ہے کہ تصور وچ یہ بات نکال دیتی جائے کہ کوئی بندہ بھلا مشرک ہو سکتا.
کہندے نے مشرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے ہی امت توحید۔ بلکہ ایک مولوی نے 7 گھنٹے تقریر کی تھی اس موضوع تے، 7 گھنٹے اور نیٹ تے تقریر موجود کہ اس امت ہن شرک نہیں آ سکتا، کوئی مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ جدو 7 گھنٹے دا خطاب ختم ہویا تے مگروں ایک سوال آیا کہ حضرت جی ایک سوال دا جواب دیو کہ قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ اس نے سوال پڑھ کے کہنے لگا اسی کدوں آنے شرک نہیں ہے، یہ شرک لیکن جڑے لوگ کرتے ہیں وہ جہالت کی وجہ تو آپ ہی کر رہے ہیں، اسی تو انہوں نے نہیں کہنے۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، تسی فرماندے رہے ہو 7 گھنٹے کے بندہ کوئی شرک ہو ہی نہیں سکتا، تے قبر تے سجدہ شرک ہے۔ انہیں کیا شرک ہے؟ انہیں کہا جیڑا کردہ وہ کون ہے؟ کہنے لگا وہ مشرک ہے۔ تسا آپ ہی دے گیا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے 7 گھنٹے دی تقریر تے انجی پانی پھیر ساڑھے سرگو دے جنا ایک مولوی نے تقریر کی تھی 1.5 گھنٹہ تقریباً، اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے اس موضوع۔ آمین بالجار نہ ہو، دل چ آمین ہو۔ جنہوں تقریر خطاب ختم ہویا انہاں کہ حضرت جی دعا کراؤ، جو دعا شروع ہوئی نا انہیں سارے دلائل دے سن 1.5 گھنٹہ ایسے موضوع تھے کہ آمین دعائے تے دعائے اصل جڑا ہے وہ سری ہے، پوشیدہ ہے، آہستہ خفیہ، اچھی نہیں کہنی چاہیے۔ وہ جدوں دعا شروع ہوئی نا، جدوں انہیں پہلی دفعہ ہی دعا کوئی آیت مبارکہ دعائیہ پڑھی تو انہوں سارے بندے کیا اچھی آمین۔ وہ روک کے آدھا ہے میں تو 1.5 گھنٹہ تے ہی سمجھایا اچھی کہنی نہیں چاہیے، تو تسی پھر کہیں جاندے ہو۔ بعض دفعہ بندے دی محنت جدو باطل تے ہوئے تے اللہ اس نو گھروں ہی جواب دے دیندہ ہے۔ شرک دا مسئلہ اچھا دیتا گیا، توحید تے سانو سمجھ آن دیئے، شرک نہیں سمجھ آ رہا کہ شرک آن دے کیوں نہیں۔ اسی سمجھنے جو اسی کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں توحید ہے، یہ ایک بلا شرک کتے ہو سکتا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہوپوری رحمت اللہ علیہ، بس تھوڑا جب میں نے 1.5 گھنٹہ برداشت کر لو پھر میں تقریر شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ یعنی تو انہوں تیار کر رہے ہیں نا، تو اسی انہوں سستی دا تھوڑا جب مظاہرہ کر رہے ہو، توجہ میرے آ رہا ہے۔ فرمایا کرتے سن کہ ایک بندے نو شرک دی سمجھ نہ آگا کہ شرک آن دے کنو آگے اے تو سمجھ آگئی شرک بہت بڑا ظلم ہے، گناہ ہے، شرک آن دے کنو اے سمجھ نہیں آئی۔ انہوں کسی دے ابا فلاں پنڈ فلاں علاقے ایک مولوی خطیب عالم رہندہ ہے تے او ذرا مسئلہ نہ بڑے طریقے نہ سمجھاندہ ہے، جے تو وہ کو ٹور جائے تو سمجھ آ جائے۔ او پہنچ گیا مولوی صاحب نے کہنے لگا جی میں ایک لمبا سفر کیتا ہے تو اڑے کو مسئلہ ہے شرک سمجھنا ہے کہ شرک آن دے کنوں تے اے ذرا سمجھاؤ۔ کہنے لگے حضرت صاحب کہ رات نو جے تسی میرے کوٹ ٹکو تے سویرے فجر تو بعد درس قرآن ہوئے گا، اے ہی موضوع رکھ لیں گے، عوام نو بھی سمجھ آ جائے گی تو انہوں بھی سمجھ آ جائے۔ کہنے لگے چلو جی رات ٹک جانا۔ رات مولوی صاحب مہمان گھر لے گئے، بیٹھ کے جا لٹایا تے نال کھڑکی دروازہ سی، نال کھڑکی سی، دوسرے کمرے مولوی صاحب دا بیٹھ سی، ادھر چلے گئے۔ مولوی صاحب بیوی نے کہنے لگے کہ مہمان آیا تے ہے ذرا خاص، ذرا سویرے ناشتہ بڑھائی پرتکلف جیا، انہیں سویرے سویرے نہ ٹور جاونا ہے مسئلہ سمجھ کے تو انہیں چلا جا۔ انہیں کہا مہمان کون ہے؟ اسا کہا میں جتنا کہہ رہے مہمان پوچھن دی لوڑ کھڑی ہے، تو ناشتہ بنائی تے پراٹھے بنا لیں۔ اسا کہا میں پوچھا مہمان کون ہے؟ تسی پراٹھے دسی آنے۔ اسا کہا نال کوئی حلوہ لوہ بنا لیں۔ اسا کہا مہمان کون ہے؟ اسا کہا سیمیاں بھی نال بنا لیں۔ اسا کہا مہمان تے دسوے سو تے تاں یہ سارا کچھ ہو سی، مہمان کون؟ اسا کہا اس طرح کریں کوئی نال چنے چنے یا کوئی چاول یا کوئی اس نے وہ جدو مہمان پوچھے وہ ڈش ہور نال دسے۔ بی بی پریشان ہو گئی، بھائی ایڈے مولوی صاحب نے کدے اپنے گھروں تکلف تے نہیں کیتا جتنا آج فرما رہے ہیں، آج تک بڑی زندگی گزری ہے، انج دے مہمان کیڑا ہے خاص۔ بی بی نے کہا تو سا مہمان نہیں دسنا تے میں
کوئی خاتون اس گھر اس منصب عہدے تے پسند نہیں کر دی تو میرا رب تو بڑا غیرت والا ہے، وہ اپنے شریک نو بھلا کیویں برداشت کر سکتا ہے؟ بڑا آسان الفاظ دے اندر جے سمجھ لو نا تے سانجی نو، حصے دار نو، شریک پارٹنر نو، شراکت دار نو اللہ تبارک و تعالیٰ دا حصے دار سمجھنا اور کہنا کوئی ذات صفات کوئی شریک ہے، یہ شرک ساڑھے معاشرے اللہ دی پناہ جے بندہ بیوی دی گل منے تے ماں روزانہ رولا پاندی ہے پورے قوم میں جب اس تے کسے کچھ کر چھوڑے تے ہون میں دسو میں جاواں کس کو جڑا انہوں کوئی انج دا پانی پھیواواں کہ بالکل میرا مرید ہو جائے، میری بات مننے بیوی دی من دا او ہون توہمات دا عورت ماں شکار ہے تے جے بندہ ماں دی پیر پھڑ کے خدمت کرنا شروع کر دے تے بیوی چکرنج پہ جاندی ہے بھئی اے جڑا ماں دی من دا ہے اس تے کچھ ہو گیا ہے، لہذا اس نو کوئی دم کروایا جائے، کوئی تعویذ لبے تاکہ یہ دا ذہن مائنڈ صحیح ہوئے تے میری اطاعت کرے۔ ادھر عورت پچھے پئیے توہم پرستی دا شکار ہے، ادھر ماں بھی توہم پرستی دا شکار ہے۔ جی کوا بنیرے تے بہ گیا دو واری بولے ہیں تے اندر باج ضرور میں مان آئے گا، کیونکہ کوا جو پہ بولتا ہے جس قوم دا کوا عالم الغیب ہوئے اس قوم نے کوئی جھگڑے دی لوڑ ہے با پیر فقیر جان دے یا نہیں جان دے، جس قوم دا یہ عقیدہ ہے با کوین پتا چل گیا ہے کہ مہمان آ رہا ہے لہذا ساڑھے گھر مہمان آمنا ہے، کوا جو بنے رہتے پہ بولتا ہے کوے دے بارے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ فرمایا میرے محبوب جی اعلان فرما دیجئے زمین و آسمان دا غیب رب تو سوا بولو کوئی جاندہ، رب تو سوا کوئی غیب نہیں جاندہ۔ جی آنکھ پھڑ کے تھے، آنکھ پھڑ کے نہ تھوڑی جی ضرور کوئی پیسہ آئے گا۔ آج کوئی جس سویرے دکان تے کھول کے بیٹھے ہے تے ادھار لین والا آگیا، سارا دن ادھار چلتا رہے گا کیونکہ پہلا کہا ادھارا جو آیا کیوں نہیں توام پرستی تو اپنی جان چھڑان دے۔ یہ نہ ساریاں چیزاں دے اندر کوئی حقیقت نہیں، اپنا عقیدہ اپنا ایمان درست کیجئے۔ غیب بولو کون جان دے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ فرمایا محبوب مجھے اعلان کر دو اللہ ہی ذات ہے جس تو علاوہ کوئی معبود عبادت لائق نہیں، غیب بھی وہی جانتا ہے، ظاہر بھی وہی جانتا ہے۔ اللہ تو سوا غیب جاننا تے دور دی بات ہے، ظاہر بھی کامل اللہ تو سوا کو نہیں جاننا ہے۔ اس وقت میں تواڈے سامنے بیٹھ موجود ہاں، تسی میرے سامنے موجود ہو، تہاڈے سر اندر وال کتنے نے، داڑھی اندر وال کتنے نے، میں اپنے بارے نہیں جاننا، تہاڈے بارے کیویں جانا گا؟ تسی اپنے بارے نہیں جان دے، میرے بارے کی جانو گے تے مننا پے گا۔ ظاہر بھی بولو کون جان دے؟ ظاہر بھی اللہ جان دے، رب سے وہاں کو نیجے جاننا۔ اپنا عقیدہ اپنا ایمان درست کیجئے۔ فرما تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ذات ہوئے جدے ہاتھ اندر ساری کائناتی بادشاہی ہے۔ بادشاہ بھی اللہ دی ذات ہے، شہنشاہ اللہ دی ذات ہے، دے ہاتھ دے اندر ہی بادشاہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک دا معنی کی ہوندہ ہے بابرکت، توجہ کرنا جدے ہاتھ اندر بادشاہی ہے۔ تبارک عربی اندر توجہ کرنا، ایک کنویں میں کیا جاندہ ہے، چشمے نو کیا جاندہ ہے، جدے وچوں دنیا پانی بھردی رہے، پانی لیندی رہے، پانی لے کے استعمال کرتی رہے، لیکن وہ چشمہ پانی دی سطح ہموار رکھے، پانی دے اندر کمی واقع نہ ہوئے۔ عربی اندر اس چشمے میں تبارک کیا جاندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ پیارے بیان فرمائے، تبارک الذی، ادھر آجو شیخ صاحب آجو،
سٹیج تے آ جاؤ ماشاء یہ اصل میرے شیخ نے مقام یاد تو میں اپنی مسجد میں نمازی تو اتنے ہی پاؤنا تھوڑی توجہ ہے ماشاء فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک عربی اندر اس چشمے بھی تبارک کیا جاندہ ہے جیڑا پانی دی سطح ہموار رکھنا ہے پانی اندر چون نکال لیا جائے لیکن وہ پانی دی سطح ہموار رکھنا ہے تبارک اللہ نے تبارک و تعالی نے اپنے لئے یہ لفظ استعمال کیوں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت و ذات جدے حد دے اندر ساری کنادی بادشاہی ہے اے لفظ اپنے لئے کیوں استعمال کیتا ہے توجہ کرنا ایک میں کھلا میدان ہوئے اس پورے میدان دے اندر سارے انسان اکٹھے ہو جان سارے جنات اگلے پچھلے اکٹھے ہو جان ساری مخلوقات حیوانات درند پرند چرند ساری مخلوقات اکٹھی ہو جان اکو میدان اندر تے اکو واری سارے مل کے بولن تے جو چاہن منگن تے جو منگ دے جان اللہ تبارک و تعالی انہاں دی دعا چاہت خواہش طلب نو پورا کردہ جائے جنہوں سارے لے لے کے تھک جان منگ کے تھک جان اللہ دئی آوے کو دنیا لئی آوے مخلوقات ساری لئی آوے جنہوں ساری مخلوقات جو چاہے منگے اور اللہ ہر دی مانگ پوری کر دے اس تو بعد جنہوں ساری دنیا لے کے تھک کے ہاتھ چاہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے خزانے اندر تبارک الذی بیدہ الملک او دے خزانے چشمے اندر بولو کمی واقع نہیں ہوں دی سطح ہموار خزانت کوئی کمی واقع نہیں ہوئی جے دے خزانے اچھ کوئی کمی واقع نہ ہوئے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سنیے اہل حدیث دا عقیدہ سنیے موقع وقیدہ نظریہ دعوت پیغام تے غور فرمائیے جڑے آندے نے راوے کو جی شرک بندہ کیویں کر سکتا ہے مشرک بندہ ہو سکتا ہے کلمہ جو پڑھ دے جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے چوری کرے انہوں کی آندے ہو نہیں چور نہیں پڑھ کے چوری کرے بولو انہوں کی آندے نے ہاں بولنا تو سے انہوں کی آندے نے جڑا کلمہ پڑھ کے ڈاکہ مارے انہوں کی آندے نے جڑا کلمہ پڑھ کے شراب پیوے انہوں کی آندے نے جڑا کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے انہوں کی آندے ہو جھوٹا قذاب آندے ہو جڑا کلمہ پڑھ کے قتل کرے انہوں کی آندے ہو قاتل جڑا کلمہ پڑھ کے بدکاری کرے انہوں زانی آندے ہو جڑا کلمہ پڑھ کے رشوت لوے انہوں راشی آندے ہو جڑا کلمہ پڑھ کے شرک کرے نہیں مشرک نہیں کہنا کلمہ جو پڑھے ہے جڑا کلمہ پڑھ کے بولو شرک کرے اسی کوئی آنے لوگاں نو بات تسی شرک کرو اے آپ آگے سجدہ کر دیں دربار تے اسی تے نہیں آندے میں کیا ایک بندہ چوک اندر ان تو اڑا کول کیڑا چوک مشہور ہے آپ پارا کیڑا چلو آپ پارا ہی ٹھیک اس چوک اندر ایک بندہ شراب دا مٹکا بھر کے بیٹھ جائے نال پیالے رکھ کے بیٹھ جائے اتے سایہ کر کے بیٹھ جائے اور جیڑا آوے انہوں شراب دا پیالہ بھر بھر کے دئی آوے تے دنیا پیتی آوے شام بندہ انہوں پوچھے باتوں شراب کیوں پلایا ہے وہ کہندہ میں کدوں پلایا ہے لوگ آپ آئے نے تے انہاں پیتا ہے جے تو شراب پیوانا نہیں سی نہ چوڑیا کیوں یہ شراب پیوانا نہیں سی تے بنایا کیوں جے شراب تو پیوانا نہیں سی مٹکا بھریا کیوں جے شراب پیوانا نہیں سی تے تو اس شراب نو جناب ایسے مٹکے جو پا کے چوک اندر بیٹھا کیوں جے قبر تے سجدہ کرانا نہیں سی تے دربار بنایا کیوں اگر تم نے سجدہ نہیں کروانا تھا تو قبر پر مزار پختہ کپا جو پر چادر چڑھا گناہ کیوں بنائے اس کی وجہ بتلائیے قوم نو کی سمجھانا چاندے سو کیوں دربار کیوں کپا بنایا سنو سجدہ کائنات
اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اساں اپنے محبوب علیہ السلام نو حجرہ پاک اندر کمرے اندر حجرہ پاک اندر حویلی اندر حجرے اندر دفن کیوں کیتا ہے تاکہ کوئی بندہ محبوب دی قبر تے سجدہ نہ کر سکے پیغمبر رحمت کی قبر اندر محفوظ ہے اسی واسطے کہ کوئی سجدے کے لیے پہنچ نہ سکے جنا سجدہ نہ کروانا ہوئے او قبر دے ہوتے مزار دربار بنا دے او نہیں دربار بنا دے مزار نہیں بنا دے کہاں یاد ہے قائد ملت علامہ احسان لیدر شہید رحمت اللہ علیہ ایک واری خطاب کر دے فرمان لگے کہ بعض لوگ اعتراض کر دینے کہ قبر اسی پختہ کرنا انن کی پریشانی ہوندی ہے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس اگرچہ چیلنج کے طور پہ بات نہیں کہا کرتا علامہ شہید کے الفاظ نوٹ کر رہا ہوں لیکن آج بات کہنا پڑی ہے تو آ گئی ہے تو سن لو آپ فرما کر صرف ایک حدیث صحیح صرف ایک حدیث صحیح ایسی پیش کر دو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے کی اجازت دی ہو میں اپنی جماعت کے دوستوں سے چندہ کر کے تمہاری قبروں کو سونے اور چاندی کا بنا دوں گا جب پیغمبر رحمت نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کر دیا تو میں کیسے مان لوں کہ قبر پر کپا بنا کے دربار بنا کے سجدہ کرنا جائز ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تے شروع اندر صحابہ کرام نو قبرستان جان تو روک دیتا سی تاکہ کوئی میرا صحابی وہاں ایسا کوئی جملہ یا کوئی ایسا ہی بات نہ کر سکے جس سے شرک کا جناب شائبہ بھی ہو جب پیغمبر نے تربیت کر لی اور فرمایا میرے صحابہ من خطرہ ہی کوئی نہیں آج تو بعد کہ میرے بعد اسی شرک کرو گے صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرمان رسول تھا اس حدیث کے صحیح البخاری میں فتح الباری کو پڑھیے علامہ ابن حجر رحم اللہ فرماتے اس حدیث کے دو معنی ہے ایک معنی یہ ہے کہ پیغمبر کی ساری امت مل کے مشرک نہیں ہوئے گی کیوں ایک گروہ قیامت تک عقیدہ توحید سے قائم رہے گا اور دوسرا معنی حدیث کا یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی حالت شرک پہ فوت نہیں ہوگا پیغمبر کے جانے کے بعد وہ شرک نہیں کریں گے اللہ ان کو شرک سے محفوظ کر دیا ہے وہ سارے کے سارے جنت کے حقدار و وارث ہیں لہذا صحابہ کرام کے بارے میں تو اپنے دل کی میل کو کچیل کو ختم کر دو اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے خلاف مقام عظمت کے خلاف آل الحدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کے یہ خطباء یہ علماء یہ عوام ایک جملہ بھی کسی صحابی کے خلاف برداشت نہیں کر سکتی سیدنا امیر معاویہ کی سیرت کا عظمت کا سیاست کا انکار کرتے ہو جان لیجئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے اور جو کاتب وحی ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کو لکھنے والا کاتب وحی ہے اس کے ہاتھ میں اسلام کی دین کی قرآن کی شریعت کی حدیث کی امانت محفوظ ہے اس کے ہاتھوں سے قرآن کی آیات لکھی جاتی ہے وہ اسلام کا امین ہوتا ہے وہ دین کا امین ہوتا ہے تب پیغمبر اس کو کاتب وحی بناتے ہیں جبریل آسمان سے دین لے کے آتا ہے وہ جبریل امین ہے میرے پیغمبر کے سینے پہ وحی اترتی ہے وہ رسول امین ہے جن صحابہ نے حدیث کو قرآن کو دین کو وحی کو لکھا وہ اس پورے دین کے امین ہے سیدنا امیر معاویہ کے امانت دیانت زکات و عدالت پر یہ سارا اسلام دین شریعت موجود ہے ہم سیدنا امیر معاویہ کی شان کے خلاف ایک جملہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ وہ خاندان ہے تم سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں حلقہ سرائیت تنقیص کا پہلو اس امت کے سامنے رکھتے ہو سن لو امیر معاویہ اس باپ کا بیٹا تھا جس نے ہرقل کے سامنے باوجود اس کے کہ وہ اس وقت دار اسلام میں نہیں تھا ایک ایک بات سچی کہی تھی میں کیسے مان لوں کہ جو
جو کفر میں سچ بولتا تھا وہ اسلام میں کیسے خیانت کرتا ہوگا؟ امیر معاویہ ہمارا ایمان ہے، بولو امیر معاویہ ہمارا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہے، وہ مغفور ہیں، مرحوم ہیں، بخشے ہوئے ہیں، جنت کے وارث ہیں، انہیں پہ ان کی جماعت کو پیغمبر نے مسلمانوں کا عظیم گروہ قرار دیا ہے۔ شان عالی، عظمت عالی، آل رسول اہل بیت وہ ہمارے ایمان ہیں، ان کی عزت عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن آل رسول اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ہم کسی شخص کو اصحاب رسول کی گستاخی اور توہین کی اجازت دے سکتے نہیں دے سکتے۔ سنیے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک۔ تسی پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ ناراض تو نہیں ہو جاؤ تو کی کرو؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ سنیے، غور فرمائیے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام وچوں کوئی صحابی حال شرک اندر نہیں جائے گا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث دا دوسرا ایمان ہے کہ امت مل کے مشرک دے اندر نہیں چلے جائے گی، ایک گروہ قیامت تک توحید تے قائم رہے گا، اور وہ گروہ آل الحدیث دے اللہ دی رحمت نصیب زمین دے ہوتے اس دنیا اندر موجود ہیں۔ ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود نہیں۔ میں دعوے نال کہہ رہا ہوں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا ہوں، ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے۔ کی آندے ہو ساڑھے عقیدے شرک؟ ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود نہیں، تائیں تے کسے غصے اندر بھی کدے سانو مشرک کیا ہی نہیں۔ جڑ سڑنا لڑ پاوے نا، وہ آندے نے وابین وابین۔ نبی پاک علیہ السلام نے لڑتے سن تے آندے سن اے مزمم نعوذ باللہ، محبوب فرما دے سن اللہ نے شر نو کیسا ساڑھے تو لٹا دیتا ہے، وہ کسے مزمم نو برا کہندے رہندے اللہ نے منو تے محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ غصے جو وہابی آندنا سی نا، چلو وہابی آکھیا جنا اللہ والے تے گل بڑی سونی، انہاں کہے تے پھر انہاں دی تعریف ہو گئی، کہنے لگے نجدی، اور غصہ ہویا تے نجدی۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کہ نجدی بھی کوئی گل نہیں، تعریف ہے، جنہیں جنہیں ماں دا دودھ پیتا نجدی ہی ہوندہ ہے۔ یہ حضرت شیخ القرآن نے الفاظ ہوندے سے فرمایا جنہیں جنہیں ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے نا وہ نجدی ہی ہے۔ کیوں؟ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ماں کی چھاتی پر دودھ ہم نے جاری کیا، وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جو دودھ پیے ماں کا وہ ہے نجدی، جو پیے گانگا۔ یہ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے سن، یہ تعریف ہے۔ اور غصے اندر آئے تھے، کہنے لگے تسی جناب غیر مقلد ہو۔ میں کہ اے بھی اچھی بات ہے، کوئی برا جملہ تو سا نہیں کیا، تو سا تو بڑا غصے نال کیا سی غیر مقلد۔ میں غیر مقلد ہوندہ کون؟ غیر مقلد دا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، علماء بیٹھے ہیں، غیر مقلد دا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک مقلد دا نہ ہو۔ پہلا ترجمہ ہوئے گا مقلد دا، تو جدو مقلد سمجھ آ جائے گا پھر سمجھ آئے گی بھائی جیڑا اے نہیں او کیے غیر مقلد۔ میں کہا مقلد دا ترجمہ سمجھا دو۔ مقلد دا معنی ہوندے جانتا سو، میں کہ جڑا تقلید کرے تو میں کہ تقلید دا پھر کی معنی ہے؟ غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا یہ ہے تقلید۔ جو نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی امتی کی بات کو دلیل کے بغیر مانے وہ مقلد ہوتا ہے، جو دلیل کے ساتھ مانے وہ غیر مقلد ہوتا ہے۔ تعریف تے پھر بھی ساڑھی ہو گئی، ہم دلیل کے بغیر نہیں مانتے۔ کہنے لگے ایدہ پھر توڑی تعریف ہوگی۔ میں کہ اللہ دے بندے ہو جو ساڑھے کو پوچھو تے مقلد بھی تسی ہی ہو تے غیر مقلد بھی تسی ہی ہو۔
جنے وہ کیویں دوئے اسی میں کہ دونوں تو سی ہو جانے وہ کیویں میں کہ اسی تو سکولے گیا ہی نہیں جنے وہ کس طرح میں کیا وہ اس طرح ایک بچہ جے بندہ سکول داخل کرا دوجے دن باپ چاچا ماما سکول ہیڈ ماسٹر نو جا ملے پوچھے با میرا بچہ آیا کیڑی کلاس پڑھتا ہے میں ہے 6ویں داخل کرا گیا سا اور رجسٹر ویکھے گا جے بچہ حاضر ہے تے جے آیا نہیں تے بولو جے او آیا تے حاضر ہے تے جے نہیں آیا تے بندہ جاوے کالج بچہ بندہ داخل کراوے سکولے جا پرنسپل کو پوچھے کہ میرا بچہ سکولے آیا ہے وہ کہے کدوں داخل کرایا داخل تے کوئی نہیں کرایا تے پھر پوچھن کی آئے ہو جی میرا بچہ ہے سکول کالج آیا ہے پڑھتا کیڑی کلاس ہے 6ویں پڑھتا ہے پنڈی تے پوچھنا ہے بیٹا اسلام آباد کالج سکا پھر اللہ کے بندے جڑے تے داخل ہوئے او حاضر تے غیر حاضر ہوندہ ہے جڑے تے داخل ہی نہ ہوئے نہ او حاضر ہوندہ تے نہ او غیر حاضر ہوندہ ہے اسی تقلید آلے سکول گئے ہی نہیں داخل ہی نہیں ہوئے نہ اسی مقلد تے نہ غیر مقلد اسد ہکو سکول ویکھیا پتہ کیڑا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا ساڑھی عقیدے اندر شرک موجود اچھی بولیے شرک موجود سانو آج تک کسے بندے نے مشرک کیا بھی نہیں ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود بھی نہیں اے سانو آندے نے کسے نہیں مندے نہ پیرن مندے نہ فقیرن مندے نہ بزرگن مندے نہ امامن مندے میں کہتی مندے کنو انجانے تسی صرف اللہ نو مندے ہو میں کہ میرا اللہ اے اللہ ہون تے راضی ہو جا سارے آندے نے اللہ نو میں کہ اے بھی تو اڈی مہربانی ہے جی اے بھی نہ منو آتا سی کی کہہ سکتے ہیں اے بھی تو اڈی مہربانی شفقت ہے کہ تسی فرمان دے ہو اہل حدیث کنو مندے نے بولو اچھی بولو کنو مندے نے اللہ نو مندے نے جانے اللہ سوا کسے نہیں مندے میں کہا اللہ تو سوا سب نو مندے ہیں اللہ دی شان اپنی ہے مقام اپنا ہے مخلوق دی جو شان جو مقام جو عزت عظمت ہے انہوں تسلیم کرنے ہیں یعنی تسی پیرن فقیرن مندے ہو میں کہا جی مندے ہیں جانے پیرا فقیرن مندے ہو میں کہا جی مندے ہیں جانے پیر فقیر مندے ہو میں کہا جی مندے ہیں جانے پیر فقیر تسی مندے ہو میں کہا جی پیر فقیر مندے ہیں جانے کی مندے ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہیں جانے کی مندے ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہیں جانے کی مندے ہو میں کہا پیر فقیر مندے کی مندے ہو میں کہا پیر نو فقیر مندے ہیں پیر فقیر مندے ہیں بولو پیر اچھی بولو پیر فقیر مندے ہیں پیر مندے ہو میں کہا جی پیر فقیر تو صرف پیر مندے دی نال فقیر بھی مندے ہیں بولو پیر فقیر ہوندہ ہے اچھی بولو پیر فقیر ہوندہ ہے یا ایو الناس انتم الفقراء الاللہ پیر فقیر ہوندہ ہے پیر داتا نہیں ہوندہ پیر فقیر ہوندہ ہے پیر مشکل کشا نہیں ہوندہ پیر فقیر ہوندہ ہے پیر حاجت روا نہیں ہوندہ تے میں کیا توڑے جڑے پیر فقیر بزرگ جنہاں تسی آنے ہو ساڑے پیر نے میں کہا انہاں دے ہاتھ اندر میں بڑے بڑے آج کل پرانے بزرگن تے میں ویکھیا نہیں سید علی حجویری نو تے میں ویکھیا نہیں بابا بلے شان تے اسا ویکھیا نہیں بابا فرید تے حضرت سلطان باؤنو تو اسا ویکھیا نہیں او تے بزرگ سن پہلے دنیا تو چلے گئے اسا انہاں دا زمانہ وقت پایا نہیں انہاں نو پڑھیا ضرور ہے کتاباں دے اندر انہاں دا تعارف انہاں دی پہچان سانو حاصل تے ہے کہ انہاں دی کی حیثیت کی مقام کی عظمت سی لیکن جڑے انہاں دے گدی نشین نے جڑے پیر فقیر اس وقت انہاں دے مجاور یا گدی نشین نے انہاں درباراں تے بیٹھے نے انہاں تو اساں سارے ویکھیا انہاں سارے کول فون نے انہاں سارے کول بڑے لمبے چوڑے فون تے مہنگے قیمتی فون نے انہاں فون کیوں رکھے ہوئے نے کہنے لگے مریداں دی گل سنن لئی کال سنن لئی میں کہ انہاں فون رکھے نے مریداں دی کال سنن لئی جنے جی تے میں کہ مر گئے تے پھر جنے پھر ڈائریکٹ سنن گے جب تک جیندے نے فون دے ذریعے سن دے نے تے جدوں مر جان پھر بولو ڈائریکٹ سن دے نے میں کہا پھر قبر جان جی میں کو تے سگنل بھی نہیں جان دے بیسمنٹ اندر تے سگنل دی بھی پرابلم ہوندی ہے اوتھے پھر کیویں سنن گے جن اوتھے ڈائریکٹ سن دے نے قرآن کی آندا ہے فرما وما یستوی الاعمی والبصیر لیکن تو سبحان اللہ آندھی نہیں تو انہا للہ پڑھو اچھی کہو انہا للہ انہا
ہاں پڑھی جانا میرے ہوتے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وابیاں دی بھی کیا بات ہے جڑے پاس لاؤ باندھنا لگا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ محبوب جی اعلان فرما دیو اکھاں والا نبی نہ برابر نہیں توجہ کرنا اکھاں والا نبی نہ برابر نہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اتنا سادہ جی عقیدہ توحید ہر بندہ سمجھ جانا ہے قرآن پاک اندر بڑے گہرے گہرے مسائل نے جڑی میری اور تواڈی علمی اپروچ تو بالا نے اسی نہیں سمجھ پا سکتے اگر میں بھی سمجھنا چاہواں وراثت دے مسائل و اقام یا سمجھانا چاہواں تے میں شاید آپ نہ سمجھ پاواں تو ہانوں کہ میں سمجھاواں گا بڑے بڑے گہرے مسائل نے قرآن و حدیث دے اندر لیکن ایک جڑا میرا مطالعہ کہنا عقیدہ توحید پورے قرآن چو پڑھ جاؤ جتھے پڑھو گے عقیدہ توحید اتنا سادہ پیرائے اندر اللہ نے بیان کیتا ہے تاکہ قیامت نو کوئی انپڑھ بھی نہ کہہ سکے کہ یا اللہ میں نو سمجھ نہیں سی آئی ہن میں تم دسو ایک مثال میں قرآن چو جڑی تواڈے سامنے پڑھی ہے انہوں سمجھن واسطے میٹرک ہونا ضروری ہے ایف اے بی اے ایم اے ہونا ضروری ہے یا انپڑھ بھی جان سکتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ محبوب جی نہ کولو پوچھو مشرکاں کولو لیکن مشرک جیڑا ہوندا ہے او دی ایک عادت ہوندی ہے میرے استاد جی فرما کردے سن جیڑا مشرک ہوندا ہے جدوں شرک اندر رہے او دی حالت کیفیت ہوندی او عقل تھلے رکھ کے آپ اُتے بیٹھ جاندا عقل تھلے ہوندی تے آپ اُتے بیٹھا ہوندا ہے انہوں کک سمجھ نہیں آندی پڑھی جاؤ انہوں کوئی سمجھ نہیں آندی کہ کون میں کی کہہ رہا ہاں انہوں کوئی سمجھ نہیں باویں صاحب نو صاحب ہی کہندا پھرے تو سمجھ ہی کوئی نہیں آندی توجہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اکھاں والا نبی نے برابر نہیں انج نہیں گل بڑھنی تو سارے اسلام آباد والے بولنا ہے پھر یار تو چھٹی اگلے سال آونا جے پورا سال چھٹی ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اکھاں والے نبی نے برابر ہر بندہ جان دے اکھاں والا تے نبی نہ برابر نہیں ہو سکتا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ روشنی اور اندھیرے برابر نہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ روشنی اندھیرے برابر نہیں وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ دھوپ تے سایہ بھی برابر نہیں یا اللہ یہ تے سمجھ آ گئی ہے مردے اور زندے برابر یا اللہ یہ تے سمجھ آ گئی ہے اکھاں والا تے نبی نہ برابر نہیں دھوپ تے سایہ برابر نہیں روشنی تے اندھیرے برابر نہیں اصل گل جڑی سمجھانا چاہندے او گل کیڑی او چوتھی آیت دے اندر فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ مردے اور زندے بھی برابر مردے اور زندے برابر نہیں رب ماندہ اے گل سمجھانا چاہندہ سا توانو لوگو انسانو مردے اور زندے برابر مردے اور زندے برابر نہیں 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 ہو سکتے ایک جگہ تقریر دے اندر میں کیا مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے اگلے دن مولوی آگے کہنے لگا اہل حدیثوں اسی کدوں آنے مردے زندے برابر اسی میاں مردے اور زندے برابر نہیں بس اینا فرق ہے کہ زندہ تھوڑا سن دے مردہ بہتا سن دے اندر برابر اسی بھی نہیں آنے نا بہتا سن دے کہنے لگے تو آڑے نزدیک مردہ سن دے یا نہیں میں کہا سی تے پوری تسلی تو بعد دفن کریں دے ڈاکٹر حکیمہ طبیبن بولا اندہ کہ چیک کرو نبض بابا سنن جوگا ہے یا نہیں جب تو سنن جوگا روے ساڑا دل ہی نہیں کرتا انہوں دفن کرنو تو آڑے ہی حوصلہ ہے سن دے بول دے جین دے جاگ دے جا دفن کر دے ہو اسی تے زندہ دفن بچیاں نو کرنا آرام ہے تو سندہ بابن کی دی پھر دے ہو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ
ولل اموات۔ ایک بندہ ایک مولوی نے عجیب نکتہ پٹیا، کہن لگا اسی بھی آنے مردے نہیں سن دے، وابی کو وکھرے آندن مردے نہیں سن دے، ساڑھا بھی عقیدہ ہے مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، لیکن جڑے قبر بزرگ ہوندے نو مردے ہوندے جو نہیں، مردے نہیں سن دے۔ اسی بھی آنے مردے نہیں سن دے، لیکن جڑے قبر ہوندے اے بزرگ مردے ہوندے نہیں، یہ ہوندے ہی زندہ نے، تے لولا ہی مو گیا۔ زندیاں دے سنن دا تے اختلاف ہی نہیں، ویچ زندہ